إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا قبضہ ہے، اس پر اللہ کا کنٹرول ہے، اور یہ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس بات کو سمجھ لیتا ہے، یہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے، تو پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہو، اور ہر اس کام سے وہ بچتا ہے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس کام کی وجہ سے اللہ مسائل اور پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ یہ بات سمجھی ہوئی نہ ہو تو انسان پھر ہر کام کو کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ میرا دنیا کا کیا نفع ہے، مجھے کیا ملے گا اس پر، مجھے اس پر دنیا میں کیا ملے گا، یہ سوچتا ہے۔ اور اگر یقین اللہ کی ذات پہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو اسے شوق سے کرے گا، اللہ ناراض ہوگا تو اسے نہیں کرے گا۔ بس یہی ایک مومن کی زندگی ہے کہ وہ اپنی ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کی رضا کو دیکھ کے چلتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں، دنیا میں بھی چین دیتے ہیں، دنیا میں بھی برکت دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو پھر ایسے مرد اور عورت کے لیے مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ اس لیے یہ بات بنیادی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اس بات کو دل سے تسلیم کریں، ہم اس بات کو دل سے یقین کریں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا اس کی توجہ فوراً اللہ کی طرف جائے گی، فوراً اللہ کی طرف جائے گی۔ اور جس کا یقین اللہ پر نہیں ہوگا اس کی توجہ فوراً کسی اور کی طرف جائے گی، جس پر اس کا یقین ہوگا اسی کی طرف اس کا دھیان جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی پیش آئے، کسی نے اس کو مارا، کسی نے اس کو
کسی نے کوئی چیز اس سے چھین لی اور کسی نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، یا اس کو چوٹ لگی، گر گیا، کوئی بھی اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی ہر پریشانی اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ کیوں؟ جب چوٹ لگی ہے تو ماں کو کیوں بتا رہا ہے؟ کوئی ماں اس کی ڈاکٹر ہے؟ اور کسی نے کوئی چیز چھین لی ہے تو ماں کو کیوں بتا رہا ہے؟ ماں کوئی تھانے دار ہے؟ اور کسی نے اس کو مارا ہے تو ماں کو آ کے بتا رہا ہے؟ کوئی ماں اس کی پہلوان ہے جو سب سے انتقام لیتی پھرے گی اور سب کی پٹائیاں کرتی پھرے گی؟ وہ ماں کو کیوں بتاتا ہے؟ ہر پریشانی ماں کو، ہر پریشانی ماں کو، ہر پریشانی جو ماں سے متعلق کام ہے وہ بھی ماں کو بتاتا ہے، اور جو ماں سے متعلق نہیں ہے وہ بھی ماں کو بتاتا ہے۔ بھائی کپڑے میلے ہو گئے، گر گیا ہے، نالی میں گر گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، خراب ہو گئے، تو ماں کو آ کے بتا رہا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی ماں کپڑے بدلے گی، چونکہ کپڑے اسی کے پاس ہیں، الماری کی چابی بھی اس کے پاس ہے، نہلاتی بھی وہی ہے۔ لیکن چوٹ لگی ہے تو اس کا علاج تو ماں کے پاس نہیں ہے، یہ پھر ماں کو کیوں بتا رہا ہے؟ پیٹ میں درد ہے تو وہ بھی ماں کو بتا رہا ہے، سر میں درد ہے وہ بھی ماں کو بتا رہا ہے، کلاس میں کسی نے مارا ہے کسی نے اسکول میں کلاس میں، اور روتا ہوا آ کے ماں کو بتا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس بچے کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میرے سارے مسئلوں کا حل میری ماں کے پاس ہے، میری مشکل کشا میری ماں ہے، میرے سارے مسئلوں کا حل میری ماں کے پاس ہے، اور میری ماں وہ ہے جس کو میرا احساس ہے، اگر وہ خود نہ کر سکی تو کہیں سے کروا بھی دے گی، اس لیے وہ ماں کو سناتا ہے۔ بس یہی یقین ایک مومن مرد، ایک مومن عورت کا ہونا چاہیے کہ میرے سارے مسئلوں کا حل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے، صحت بھی اللہ دے گا، یہ غربت اللہ نے دی ہے اور اس غربت کو اور اس تنگی کو دور بھی اللہ کرے گا۔ یہ یقین اگر بن جائے تو پھر انسان ہر مسئلے، ہر پریشانی میں اللہ کو سناتا ہے۔ اچھا، دنیا کے انسانوں کو سنانے سے، جب انسان دنیا کے انسانوں کو سناتا ہے تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ محتاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہر چیز دینی پڑتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کھانا بھی پہنچانا پڑتا ہے، پانی بھی دینا پڑتا ہے، دوائی بھی کھلانی پڑتی ہے، کپڑے بھی بدلوانے پڑتے ہیں، نہلانا پڑتا ہے۔ جب ضعیف ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، تو ماں اور باپ کے تو بہت احسانات ہوتے ہیں، لیکن جب مائیں اور باپ بھی ایک دفعہ آواز دیں، دوسری دفعہ آواز دیں، چوتھی دفعہ آواز دیں، 10ویں دفعہ آواز دیں، تو بچے بیزار آتے ہیں کہ یار ابو نے تو آج بہت تھکایا ہمیں، یار امی نے تو آج بڑا عجیب کام کیا، بیٹھنے ہی نہیں دے رہی، ابو نے تو بڑا عجیب کام کیا، بیٹھنے ہی نہیں دے رہا، عجیب، ابو خاموشی نہیں ہوتے، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، بیٹھنے ہی نہیں دیتے، پتہ بھی ہے کہ ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی بولے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں۔ مائیں اور باپ بھی اپنی غیروں سے نہیں، اپنے بچوں سے بار بار کچھ مانگیں، اپنے بچوں کو بار بار بلائیں، تو بچے بھی بیزار آ جاتے ہیں، اور ماؤں اور باپوں کی عزت دل میں کم ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے، جب اوروں سے، غیروں سے انسان مانگتا ہے تو اس کی عزت کیا رہتی ہوگی؟ لیکن اللہ سے مانگنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی عزت گھٹتی نہیں، اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو انسان اللہ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں اتنا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ دنیا میں تو کسی کے سامنے اپنا رونا روو ایک دفعہ تو وہ سن لیتا ہے اور کہتا ہے یار آپ کی وجہ سے تو مجھے، آپ کی پریشانی سن کے تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، بڑا دکھ ہوا، ضرور آپ کی ہم مدد بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ ایک دفعہ پھر اگر کوئی موقع مل گیا اور اس نے اپنا رونا رویا تو پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس بشاشت سے نہیں۔ اگلی دفعہ اگر آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ اپنا دکھڑا سنانے آ رہا ہے تو آپ کہیں گے یار اس کو کوئی اور ملتا ہی نہیں ہے کیا، خواہ بس مجھے ہی سنا، خواہ مجھے ٹینشن دیتا ہے، کو میں کوئی وزیر اعظم ہوں پاکستان کا کہ اس کے سارے مسئلے حل کروں؟ آہستہ آہستہ سننے والے راستے بدل دیتے ہیں،
اور ملنا چھوڑ دیتے ہیں، نمبر نہیں اٹھاتے ہیں۔ جب انسانوں کو بار بار کوئی دکھڑا سنایا جائے، بار بار ان کے سامنے اپنا رونا رویا جائے، لیکن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے۔ اس کو جتنا زیادہ سناؤ اس کو آپ اتنی زیادہ اچھی لگیں گی، جتنی زیادہ دفعہ اس سے مانگیں گی اتنا زیادہ آپ اس کو اچھی لگیں گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے دعائیں نہیں کرتا اور مجھے اپنی مشکلات نہیں سناتا، مجھے اپنی پریشانیاں نہیں سناتا، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور مجھے سناتا ہی نہیں، میں اس کا رب ہوں اور مجھے بتاتا ہی نہیں، میں اس کا رب ہوں اور یہ مجھے اپنے مسائل بتاتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى الْمِلْحَ۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس نمک بھی نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ نمک نہیں ہے۔ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِسْأَنَ عَلَيْهِ، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے۔ بات بات میں اللہ سے مانگنا، ہر بات اللہ سے مانگنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ کو جب کبھی بھی کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی تو آپ لوگوں کو نہیں سناتے تھے، آپ اللہ کو سناتے تھے۔ طائف میں آپ دعوت دینے کے لیے گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے گئے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ آپ لہو لہاں ہو گئے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے شور نہیں مچایا، میں ابھی جاؤں گا مکے اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کروں گا اور بتاؤں گا سب کو اور ہم جلوس نکالیں گے تمہارے خلاف۔ آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے درخت کی جڑ میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی من یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی ولک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے لیکن میں کسی اور کو نہیں سناتا، میں تجھے سناتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دل کا دکھڑا تجھے سناتا ہوں، میں اپنا رونا تیرے سامنے روتا ہوں۔ تو جب انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ہر بات اللہ سے مانگتا ہے، اور یہ مانگنا بھی عبادت ہے۔ آج چونکہ ہم اپنے یقین پر محنت نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں یقین کو بنانے کی محنت نہیں ہے، ہماری عورتوں کا یقین نہیں بنا ہوا، ہمارے مردوں کا یقین نہیں بنا ہوا، اور ہمارے مرد عورتیں مل کر اپنے بچوں کا یقین نہیں بناتے، اسباب سے ہونا سمجھتے ہیں، مخلوق سے ہونا سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان جاتا ہے۔ فلاں یوں کرے گا، فلاں یوں کرے گا، فلاں کو فون کرتے ہیں کام ہو جائے گا، فلاں سے بات کرتے ہیں کام ہو جائے گا، فلاں سے ملتے ہیں کام ہو جائے گا۔ نہیں، کسی کو کال کرنے سے کام نہیں بنتے، کسی سے ملنے سے کام نہیں بنتے، کسی سے بات کرنے سے کام نہیں بنتے، کام تب بنتے ہیں جب اللہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے انسانوں، تم سب کے سب جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ چاہے گا نا وہ ہوگا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، ایک بچے کا بخار اتارنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر ایک بچے کا بخار نہیں اتار سکتے۔ اللہ چاہے تو لا علاج مرضوں سے بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے مسلمان مردوں عورتوں کی یہ ذہن سازی کی ہے، یہ ان کا ذہن بنایا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ سنایا۔
ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ 18 سال اس بیماری میں رہے. 18 سال اس کا کوئی علاج ہی نہیں، لا علاج بیماری. 18 سال گزر گئے. ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پڑوسیوں نے اپنے پڑوس سے بھی نکال دیا. اب ان کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ ان کے پاس رہتی تھیں، جنگل میں آ کے ڈیرا ڈال لیا. اپنی جگہ حضرت ایوب علیہ السلام پڑے رہتے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ جا کے گھروں میں کام کاج کرتی، مزدوری کرتی، اور وہاں سے کچھ مل جاتا تو اسے کھانا خریدتی اور خود بھی کھاتی، اپنے خاوند حضرت ایوب کو بھی کھلاتی. اس طرح وہ زندگی بسر کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکوہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہی، ہمارے ساتھ کہیں نہ کبھی کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کوئی ملتا ہی نہیں، ساری مصیبتیں ہم ہی پہ ڈال دی ہیں. یہ سب بے صبری کی باتیں ہیں، ناشکری کی باتیں ہیں. یہ وہ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ واویلا وہ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی آزمائش دیکھی نہیں، اللہ کا امتحان دیکھا ہی نہیں. ہمیشہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزاری ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی باتوں میں واویلا کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں، مردوں سے کہتے ہیں، کبھی کبھی ایمرجنسی وارڈوں میں چلے جایا کرو، کبھی کبھی ایمرجنسی وارڈوں میں چلے جایا کرو اور جا کے لوگوں کا حال دیکھو اور اسے عبرت حاصل کرو کہ کیسے لوگ معذور پڑے ہوئے ہیں. ان کے پیشاب کی جگہ پہ پائپ لگے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں پائپ لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پیشاب بھی نہیں کر سکتے، پاخانہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی ٹانگیں چلنے کے قابل ہیں، نہ ان کے ہاتھ پکڑنے کے قابل ہیں، نہ ان کی آنکھیں صحیح دیکھ پاتی ہیں، نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے. ایک لاش ہے جس لاش کا دل دھڑک رہا ہے، جو لاش سانس لے رہی ہے. ایسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. ایوب علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے 18 سال بیماری بھیجی، لیکن مجال ہے کہ اللہ کی شکوہ کریں، اللہ کی شکایت کریں. چپ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس حال میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایوب علیہ السلام پہ اللہ نے جتنی نمازیں رکھی تھیں، ایوب علیہ السلام نے 18 برس کی اس شدید بیماری میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک عبادت بھی نہیں چھوڑی. ہماری عورتیں کہتی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی نا، اس لیے نماز نہیں پڑھتی، مصروف زیادہ رہتی ہوں نا اس لیے نماز نہیں پڑھتی، میرے گھر میں آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہے نا اس لیے نماز نہیں پڑھتی، چونکہ مجھے اللہ نے بچے دیے ہیں تو بچوں کی خدمت میں اتنی مصروف رہتی ہوں. آخر یہ بھی تو عبادت ہے نا، کوئی نمازی عبادت ہے کیا؟ یہ عبادت نہیں ہے. ایوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ایسی معذوری کہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، اب کون سی عبادت کروں. نہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آئے ہی ہیں عبادت کے لیے. ہم دنیا میں کھانے پینے پکانے مزے کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. اب بتائیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے. جو آدمی کوئی زیادہ کام کرتا ہو نا کہتے ہیں یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے. جو بچے شرارت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ پیدا ہی شرارت کے لیے ہوا ہے، اس نے کوئی ماننی تھوڑی ہے، یہ پیدا ہی شرارت کے لیے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، باقی تو ساری تمہاری ضرورتیں ہیں، یہ تو پوری ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تم آئے دنیا میں عبادت کے لیے ہو. ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے لاہور کسی کام سے، راستے میں آ گیا ملتان اسٹیشن، ٹرین میں جا رہا تھا، ملتان اسٹیشن آ گیا. کسی نے کہا بھئی یہاں ملتان کا سوہن حلوہ بڑا مشہور ہے، لے لیں؟ ہاں جان لے لیتے. اب اسٹیشن پہ اترے، ایک دکان والے سے ریٹ پوچھا، بہت ریٹ بتایا. دوسرے پہ گئے، اس سے ریٹ پوچھا، بہت ریٹ بتایا. تیسرے سے پوچھا، ابھی ریٹ پوچھ ہی رہے تھے کہ ٹرین نے ٹانٹاں شروع کر دی، ہارن دینا شروع کر دیا. اب جب ٹرین سرکنے لگی تو جس نے کہہ کے اتارا تھا اس نے کہا یار اب اترے ہیں تو حلوہ تو لے لینا، اب اترے ہیں حلوہ تو لے لینا.
تو اس نے کہا اللہ کے بندے ہم کوئی حلوہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو ہماری منزل تو لاہور ہے، ہمیں تو وہاں جانا ہے، اگر ہم حلوہ لینے میں لگ گئے تو ہماری ٹرین نکل جائے گی۔ لہٰذا یہ سوچ کے وہ حلوے کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہت تو تھی لیکن چھوڑ دیتے ہیں اور بھاگ کے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ منزل حلوہ نہیں تھی، یہ گھر سے حلوہ کے لینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ گھر سے ملتان کا سوہن حلوہ لینے نہیں آئے تھے، یہ گھر سے تو لاہور کے لیے چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں بھیجا ہی ہے عبادت کے لیے، بنایا ہی ہے عبادت کے لیے، یہ نہیں چھوٹنی چاہیے، باقی سارے کام چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، صرف یہی نہیں ہوتا، جس کے لیے بھیجا، جس کے لیے بنایا، بس وہ نہیں ہو رہا، باقی سارے کام ہو رہے ہیں۔ بہت سے ساتھی بیعت ہیں، بہت سی عورتیں بیعت ہوتی ہیں، پھر وہ ہمارے گھر والوں سے رابطہ کرتی ہیں کہ جی ہماری رہنمائی کریں، معمولات نہیں ہو رہے، مراقبہ نہیں ہو رہا، ذکر نہیں ہو رہا۔ اچھا میں کہتا ہوں ان سے پوچھو بھائی آپ کا ناشتہ ہو رہا ہے؟ کہتی ہیں ہاں ناشتہ تو روزانہ ہوتا ہے۔ اچھا دوپہر کا کھانا؟ ہاں وہ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا رات کا کھانا؟ وہ بھی۔ اچھا نیند ہو جاتی ہے؟ کہا ہاں نیند بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا صرف ایک اللہ کا ذکر یہ جو نہیں ہوتا جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ سارے کام ہو رہے ہیں، صرف وہ نہیں ہو رہا جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ، کیسی جہالت ہے، کیسی غفلت ہے، کتنی ناسمجھی اور نادانی اور کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 برس تڑپ رہے ہیں، دردوں سے تڑپ رہے ہیں، دردوں سے تڑپ رہے ہیں، دردوں سے تڑپ رہے ہیں، پریشانی میں، آزمائش میں، شدید بیماری میں ہیں، لیکن مجال ہے کہ زبان پہ اف تک آئے کہ یا اللہ کیا ہو گیا، اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں ختم ہی نہیں ہو رہی، چپ، سہتے چلے جا رہے ہیں، سہتے چلے جا رہے ہیں، سہتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان ایک دفعہ ان کے بھائی کو خیال آیا کہ میرا بھائی جنگل میں پڑا ہوا ہے اکیلا اکیلا، چل کے ان سے مل کے تو آؤں۔ اب بھائی آیا ملنے کے لیے، جب بھائی قریب پہنچا، اچھا ان کے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا تھا، بھائی کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، یہ دونوں ملنے آ رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے قریب جب پہنچے تو بھائی پاس والے کو آہستہ سے کہنے لگے یار میرے بھائی سے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا اب تک اس کو مل رہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑی اس سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ انہوں نے آہستہ سے کہا، لیکن ہوا تھی تو ہوا کے ذریعے سے آواز پہنچ گئی۔ جو ہی بھائی کے کان میں بھائی کی طرف سے یہ بات پڑی نا، تو حدیث میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس کی بیماری تو برداشت کر گئے، لیکن بھائی کی طرف سے لگے ہوئے الزام کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ جو اپنے لوگ باتیں بناتے ہیں نا، اپنے رشتہ دار باتیں بناتے ہیں، اپنے پیارے باتیں بناتے ہیں، اپنے عزیز باتیں بناتے ہیں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ انسان کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ بولنے والے سوچتے نہیں میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، وہ بے دھڑک بولتے چلے جاتے ہیں، نشتر چلاتے چلے جاتے ہیں، تیر برساتے چلے جاتے ہیں اور زخم دیتے چلے جاتے ہیں، اور سوچتے نہیں کہ یہ اس بول کا اگلے پہ کیا اثر ہوگا۔ کینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں عورتوں کی، بولتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ساری باتوں کو پھر زندگی میں ان کو بھی کبھی نہ کبھی بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ایک بول میں کتنی تاثیر ہے، ایک بول کتنا شدید ہوتا ہے، ساری رات کی نیند حرام کرنے کے لیے بولنے والے کا ایک بول کافی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ بھائی نے جب یہ بات کی نا کہ پتہ نہیں اس سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، تو حضرت ایوب رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، یہ تو نے مجھے آزمانے کے لیے یہ پریشانی بھیجی ہے، لیکن یا اللہ میرے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں اور میرے بارے میں یہ باتیں بنا رہے ہیں، یا اللہ اب میری بس ہو گئی۔
اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگی، اور صحت کی دعا بھی کیسے مانگی؟ آپ دعا میں غور کریں، آپ حیران رہ جائیں گی کہ کیا حضرت ایوب کا صبر ہے، اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک سے یہ پریشانی پیش آنے کے بعد بھی جب بات کی ہے، جو دعا مانگی ہے، تو وہ دعا بھی کیا مانگی ہے؟ اس میں یہ نہیں کہا یا اللہ اب میری بس ہے، بس اب ختم کر بیماری کو، مجھے مزید ذلیل نہ کر، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، یہ جو تکلیف ہے نا، اس تکلیف نے نا مجھے ٹچ کر لیا ہے، چھو لیا ہے۔ یہ نہیں کہا جل گیا ہوں، ختم ہو گیا ہوں، چھلنی ہو گیا ہوں، ختم ہو گیا ہوں، پگھل گیا ہوں، گل گیا ہوں، یہ نہیں کہا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے۔ پھر آگے یہ بھی نہیں کہا اب اس کو دور کر، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ آگے کہا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عورتوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، جو تھوڑی تھوڑی تکلیف پہ واویلا کرتی ہیں، تھوڑی تھوڑی تکلیف پہ چیخنا شروع کر دیتی ہیں، کوسنا شروع کر دیتی ہیں، بد دعائیں دیتے ہوئے دیر نہیں کرتی۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو کہتی ہیں اللہ کے ہاں حساب ہوگا، تھوڑی سی تکلیف پہنچے اللہ کو بتاؤں گی، تھوڑی سی تکلیف پہنچے کہتی ہیں اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تھوڑی سی تکلیف پہنچے کہتی ہیں کہ جو کرو گے وہی بھرو گے۔ یہ بد دعائیں دیتی نہیں دیتی عورتیں تھوڑی تھوڑی بات پہ؟ آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھائی آپ نے، تو اس زمانے میں ابتدا میں عورتیں بھی عید کی نماز پڑھا کرتی تھیں، لیکن وہ مردوں سے ہٹ کے الگ پڑھا کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب عید کی نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے جانے لگے، تو راستے میں ایک طرف عورتوں نے بھی نماز پڑھی تھی، تو عورتوں کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ نے عورتوں سے فرمایا تصدقن یا معشر النساء فانی اریتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں، خوب صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی عورتیں تھیں، مرد کم تھے، عورتیں زیادہ تھیں۔ عورتوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، ایک تو لان تان بہت کرتی ہو، تھوڑی تھوڑی بات پہ بد دعائیں اور کوسنا شروع کر دیتی ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب بس یہ زبان سے بول نکلنا تھا کہ حضرت جبریل آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے آئے، ارکض برجلک، ایوب تم نے آج ہی مانگا ہے، پہلے مانگتے تو ہم پہلے کرتے، تم نے آج ہی مانگا ہے، لہٰذا اب اپنی ایڑی کو زمین پہ مار۔ ایڑی کو زمین پہ مارا، جو ہی زمین پہ ایڑی کو مارا نا تو پانی نکل آیا، اور اتنا پریشر سے پانی نکلا، اتنا پریشر سے پانی نکلا کہ وہ پانی بڑھتے بڑھتے حوض کی شکل اختیار کر گیا، تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، ایوب اس میں سے پیو بھی، اس پانی سے نہاؤ بھی۔ جب حضرت ایوب نے اس میں سے پیا اور اس سے نہائے تو بیماری بڑھاپا بھی ختم ہو گیا، جوان ہو گئے، صحت مند جوان ہو گئے۔ اچھا، یہ اس وقت ہوا جب بیوی موجود نہیں تھی، اب بیوی آئی اور اس نے آ کے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بیوی کہنے لگی نوجوان، یہاں پہ ایک بوڑھا بیمار پڑا ہوا تھا، میرا خاوند پتہ ہے کہاں چلا گیا، کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا اسے؟ تو وہ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی، میں وہی تیرا بوڑھا اور بیمار خاوند ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے، صحت دے دی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا تاکہ ہم بیماری، تکلیف، پریشانی میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، واویلا نہ کریں، حضرت ایوب کے صبر سے سبق سیکھیں، اور یہ اپنا ذہن بنائیں کہ شفا دوائیوں میں نہیں، شفا ڈاکٹروں کے پاس نہیں، شفا حکیموں کے پاس نہیں، شفا بڑے بڑے ہسپتالوں میں نہیں، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں
تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹروں کے پاس کلینک پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ہوا الشافی۔ ڈاکٹروں کے جو پرچے ہوتے ہیں، جو پیڈ ہوتا ہے، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اوپر ہوا الشافی۔ کیا مطلب؟ صرف اللہ شفا دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ یہ ہمارا یقین بننا چاہیے، کسی سے نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی کے بنانے سے کام نہیں بنے گا، صرف اللہ کام بناتا ہے۔ اللہ بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ یقین عورتیں بھی بنائیں، مرد بھی بنائیں، اور یہ دونوں طبقے مل کر اپنے بچوں کا یہ یقین بنائیں، اپنے بچوں کی کو یہ پٹی پڑھائیں، اس کے دل دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دے۔ اب ماں باپ نے اپنے بچوں کا یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ بیٹا پڑھو گے تو نوکری ملے گی، نوکری ملے گی تو کھاؤ گے، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، در بدر ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے بچوں کا ذہن بنایا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اگر تم اللہ پاک پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کے ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کھاتے ہیں، کوئی متعین راستہ نہیں ان کے لیے، اللہ ان کو دیتا ہے۔ اس بات کا یقین بنائیں اور یہ تذکرے کریں اپنے گھروں میں، اس کے سارا دن تذکرے ہوں۔ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی ضرورت پیش آئے، مرد عورتیں سب کے سب وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ کیسے؟ صبر کر کے، جلدی نہ مچاؤ، کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، دعائیں کر کر کے تھک گئے، کوئی قبول نہیں ہو رہی، جلدی مت مچاؤ، صبر کرو اور نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، مانگتے رہو، اللہ ضرور کسی نہ کسی دن تمہارا کام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کے کام کرتے ہیں۔ ایک بے اولاد عورت ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے۔ تو کیا اسی دن اولاد ہو جاتی ہے؟ نہیں، اسی دن اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کے اگر اسباب بن بھی جائیں تو بھی 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ 9 مہینے لگتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے باپ سے ابو شادی کرائیں، شادی کرائیں، شادی کرائیں، تو کیا اسی وقت شادی ہو جاتی ہے؟ بات چیت ہوتی ہے، پہلے ڈھونڈتے ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر ٹائم لگتا ہے، پھر تیاریاں ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے شادیاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، کیا ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے منہ سے نکلے اور اللہ پاک ہمارا آرڈر فوراً منظور کرے اور فوراً ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، ہم دنیا کے اسباب کو اپناتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، صرف مانگتے ہوئے ہی تھک جاتے ہیں، اس لیے کہ یقین نہیں ہے نا اللہ پہ۔ جو جس بیماری میں مبتلا ہے، 20 سال سے لوگ اس بیماری کا علاج کر رہے ہیں، علاج سے اکتا نہیں رہے، تھک نہیں رہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا دفع کرو، ایسے ہی چلنے دو، ایسے نہیں کہتے، لیکن دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ اس بات کا یقین بنانا ہے، اسی در سے ہونا ہے اور کہیں سے نہیں ہونا، اسی در سے ہونا ہے اور کہیں سے نہیں ہونا۔ اسی در سے بگڑی بنتی ہے، اسی در سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اسی در سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اسی چوکھٹ سے سب کے کام بنے، اسی چوکھٹ سے سب کے کام بن رہے ہیں، اسی چوکھٹ سے سب کے کام بنیں گے، اس کے علاوہ کسی اور چوکھٹ سے کام نہیں بنتے ہیں۔ جس کسی کو کوئی مسئلہ آیا، اس نے اسی کو پکارا، اسی چوکھٹ کو پکڑا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پریشان ہوئے، اللہ کو پکارا۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے ستایا، 950 برس دعوت دی، اللہ کو پکارا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، حضرت ابو بکر نے اللہ کو پکارا، حضرت عمر نے اللہ کو پکارا، حضرت عثمان نے اللہ کو پکارا، حضرت علی نے اللہ کو پکارا، امام حسین نے اللہ کو پکارا، امام حسن نے اللہ کو پکارا، سارے صحابہ نے اللہ کو پکارا، سارے اہل بیت نے اللہ کو پکارا، سارے بزرگوں نے اللہ کو پکارا۔ پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی جب کوئی مسئلہ پیش آیا اللہ کو پکارا، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جب کوئی مسئلہ آیا اللہ کو پکارا، شیخ شہاب الدین سہروردی کو جب مسئلہ آیا اللہ کو پکارا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کو کوئی پریشانی آئی اللہ کو پکارا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو کوئی مسئلہ آیا اللہ کو پکارا، لال شہباز قلندر کو بھی کوئی پریشانی ہوئی اللہ کو پکارا، شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ بھی کوئی پریشانی آئی تو اللہ کو پکارا، اور حضرت غوث الحق مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ پہ جب کوئی مسئلہ آیا انہوں نے اللہ کو پکارا، بادشاہوں نے بھی اسے پکارا، وزیروں نے بھی اسے پکارا، ولیوں نے بھی اسے پکارا، غریبوں نے بھی اسے پکارا، مردوں نے بھی اسے پکارا، عورتوں نے بھی اسے پکارا۔ حضرت زکریا کو اولاد نہیں، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کو پکارا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آقرا وقد بلوت من الکبر عتیا۔ اے اللہ میرا سر سفید ہو گیا ہے، میرے پیچھے میرا کوئی وارث مجھے نظر نہیں آتا، میں نے جس دین کی تبلیغ کی ہے یا اللہ وہ دین ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے بعد میرے دین کے کام کو سنبھالے۔ بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سارا سفید ہو گیا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ابھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زکریا کو مبارکباد دے آؤ، اس کو ہم لڑکا دیں گے، اس کا نام یحییٰ تم نہ رکھنا، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ لیا ہے۔ سب نے اللہ کو پکارا، ہم اللہ کو نہیں پکارتے، اور پکارتے تو اکتا جاتے ہیں، اکتائیں نہیں، مانگتے رہیں، یہ مانگنا بھی عبادت ہے، وہ دے نہ دے ہمیں اس سے مانگنا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے استاد بھی تھے، میرے شیخ بھی تھے، میرے مخدوم بھی تھے، میرے مربی بھی تھے۔ وہ ایک شعر بہت سناتے تھے، وہ کھولے یا نہ کھولے در اس پہ تیری ہے کیوں نظر، وہ کھولے یا نہ کھولے در اس پہ تیری ہے کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی کہ کھٹ کھٹائے جا۔ صدا لگانا فقیر کا کام ہوتا ہے، اس نے صدا ہی لگانی ہوتی ہے۔ جب فقیر کو بھیک نہیں ملتی کیا وہ صدائیں لگانا چھوڑ دیتا ہے؟ ہم فقیر ہیں، آپ فقیر نہیں ہیں، ہمارا کام ہی صدا لگانا ہے، ہمارا کام ہی مصلی بچھا کے لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے، اپنا ہر مسئلہ اللہ کو سنانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں کرنا ہے یہ، اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ ہم مانگتے رہیں گے، اگر اس نے نہیں بھی دیا ہم اس پہ راضی ہیں، اس لیے کہ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ مائیں جب بچے بار 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 مانگیں اور مائیں نہ دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں بچے کی خیر نہیں ہے۔ کھانسی لگ رہی ہے، بلغم لگ رہا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے، چھاتی اس کی تھمی ہوئی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، چاہے کتنا روئے، سمجھدار ماں تو نہیں دے گی اس کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں ظالم ہو گئی ہے، ماں سنتی نہیں ہے، ماں کا دل سخت ہو گیا ہے، نہیں، ماں کا نہ دینا بھی رحمت ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ دینا، اس کی نہ دینا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست ہے اپنے گھروں میں اس کا ماحول بناؤ، مسئلہ آیا سب مانگو اللہ سے، نماز پڑھ کے مانگو، نفلیں پڑھ پڑھ کے مانگو، قرآن پڑھ کے مانگو، درود شریف پڑھ کے مانگو، ذکر کر کے مانگو، استغفار کر کے مانگو، مانگو اللہ سے۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کو آرڈر دیتے ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں، بہت جلدی اکتا جاتے ہیں۔
اور یہ جو اکتانا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے، جو آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے نا، اس کا دعا میں دل نہیں لگتا۔ دعا میں دل نہ لگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل گندا ہے۔ جس کا دل گندا ہو جائے، نگاہیں غلط ڈال ڈال کے جب دل گندا ہو جاتا ہے، زبان سے غلط بول 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 کے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دعا کی لذت، مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا بھی لے تو دل ہی نہیں کرتا کیا مانگوں، سمجھ بھی نہیں آتا کیا مانگوں، حالانکہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں۔ کوئی انسان سامنے بیٹھا ہو تو لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو یاد ہی نہیں آ رہا کیا مانگنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اس لیے پہلی گزارش آپ سے یہ ہے، اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ سارے مسئلے اللہ کو سنانے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، یہ پڑھنے کا کلمہ نہیں، یہ دل میں اتارنے کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی سے نہیں مانگوں گی، صرف اللہ سے مانگوں گی۔ لا الہ الا اللہ، کسی پہ بھروسہ نہیں کروں گی، صرف اللہ پہ کروں گی۔ لا الہ الا اللہ، کسی پہ یقین نہیں کروں گی، صرف اللہ پہ کروں گی۔ لا الہ الا اللہ، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، مجھے ساری امیدیں اللہ سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، میرا کسی سے شکوہ نہیں، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میں اللہ کو اپنے دکھڑے سناتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، مجھے کسی سے امید نہیں، مجھے اللہ سے ساری امیدیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، مجھے کسی کو راضی کرنے کی فکر نہیں، بس مجھے تو میرے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی میرا مطلوب نہیں، میرا مطلوب اللہ ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس کلمے کا۔ اب ہمیں تو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے، صرف اللہ نہیں چاہیے۔ اس لیے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور غیر محرموں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ مرد دیکھتے رہتے ہیں غیر محرم عورتوں کو، عورتیں دیکھتی رہتی ہیں غیر محرم مردوں کو۔ گھر میں LCD بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ تھوڑی چاہیے۔ اللہ کسی بات سے ناراض ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا ہے، اللہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اگر یہ جذبہ بن گیا ہے، یہ مزاج بن گیا ہے، تو پھر کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ صرف پڑھنے کی، کلمہ کوئی ورد نہیں ہے جس کو تسبیح پہ پڑھنا ہے، بلکہ یہ ورد بھی ہے، لیکن اصل میں تو یہ اللہ سے ایک معاہدہ ہے۔ یا اللہ کسی سے نہیں مانگوں گی، صرف تجھ سے۔ یا اللہ کسی سے نہیں امید لگاؤں گی، صرف تجھ سے۔ یہ جو شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں نا، ساس کہتی ہے بہو مجھے اپنی ماں ہی نہیں سمجھتی، پوچھتی رہی ہیں، سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا اس کو، پتہ نہیں یہ بدتمیز کہاں سے آ گئی ہے۔ اور بہو کہتی ہے میرا کوئی خیال ہی نہیں کرتا، بس میرے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، سارے کام مجھے سے لیتے ہیں، سارے مردار پڑے رہتے ہیں، سارا بوجھ میرے سر پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ شکوے شکایتیں جو پیدا ہوتی ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے غیر سے امید لگاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یوں کرے گا، یہ میرے ساتھ یوں کرے گی۔ اب نہیں کر رہی تو شکوہ پیدا ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ کسی سے امید نہ ہو، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا،
یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ یہ ہے کلمے کا مطلب، کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ چاہیے، کسی سے امید نہیں، اللہ سے امیدیں ہیں۔ ایک آدمی کو کسی سے امید ہی نہیں، اب وہ کر نہیں رہا تو دکھ تھوڑی ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، پھر امیدیں ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ تو مجھے تو کوئی کہتا ہے نا مجھے بڑا دکھ ہے اس پر، اس نے یوں کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں یہ آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے اللہ کے غیر سے امید لگائی۔ اللہ کے غیر سے امیدیں لگانے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ پیاروں کو، اپنوں کو بے وفا کر دیتا ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اپنوں کی طرف سے بے وفائیاں اس لیے جھیلواتا ہے کہ ہم اللہ کے غیر سے امیدیں لگاتے ہیں، پھر اللہ ہمارے پیاروں کو ہم سے بے وفا کر کے ہماری امیدوں کو پاش پاش کرتا ہے، اور یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے میرے غیر سے امید لگائی کیوں؟ کیا کوئی خاوند اس بات کو گوارا کر لیتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے خاوند کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے امید لگائے کہ اس تقریب میں مجھے کپڑے وہ لے کر دے گا؟ توبہ توبہ، اللہ سے امید لگائیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، جب مسئلہ آیا اللہ سے مانگیں، اور سب سے کہیں، اپنے آپ سے کہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے کہیں گے، اللہ سے کروائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ ضرور ہماری سنے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے، پرانا واقعہ ہے، ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب سے میں نے خود سنا۔ فرمانے لگے کراچی میں ہمارے جاننے والوں کی ایک عورت ہے، وہ بیچاری بیمار تھی، ہاسپیٹل میں تھی، اس کے ٹیسٹ ہوئے تو پہلے تو پتہ نہیں چلا، تو جب دن بدن کمزور اور پیلی اور سارا جسم ڈھیلا اور بیکار ہوتا چلا گیا تو ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، ہاسپیٹل میں داخل ہوئیں، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا کہ بلڈ کینسر ہے، یعنی خون میں کینسر داخل ہو چکا ہے، اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں نے جب ساری ٹیسٹیں دیکھیں تو انہوں نے آ کے رشتہ داروں سے کہا کہ بھئی اب یہ تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے، لہٰذا اب یہ بیماری لا علاج ہے، اور اب آپ اس کو گھر لے جائیں، چند دن کی مہمان ہے، بس اس کی خدمت کریں، یہ نہیں بچ سکتی اب۔ یہ جو ڈاکٹروں نے ان کو بتایا، اس وقت رات شام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب کہاں جائیں گے، صبح کو ہم چلے جائیں گے، تو رات وہیں ٹھہرے اسپتال میں۔ اچھا، اللہ کی شان، جب صبح کو ڈاکٹر ان کو ڈسچارج کرنے آئے، یعنی چھٹی دینے آئے، تو دیکھا کہ عورت کا رنگ بدلا ہوا، اس کی کیفیت اور کنڈیشن بالکل الگ تھی۔ تو ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ یہ عورت بالکل بدلی لگ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا بھی دوبارہ ٹیسٹ کر لو، انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیے، دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو خون میں کینسر کا نام و نشان ہی نہیں۔ عجیب بات، سارے ڈاکٹر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، بھئی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، بھئی پہلے ٹیسٹ بھی تو ہم نے کیے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ٹیسٹ تو پہلے بھی ٹھیک تھے، اب بھی ٹھیک ہیں، اب چل کے پوچھو اس عورت سے کہ کیا ہوا۔ چنانچہ یہ ڈاکٹر مل کے آئے عورت کے پاس، اور عورت سے پوچھا صحیح بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، رات آپ لا علاج مریض تھیں، اس وقت آپ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں، آپ کے خون میں کینسر کا نام و نشان نہیں ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی جب آپ لوگ رات مجھے لا علاج کر کے چلے گئے تھے، اور جب سارے لوگ سو گئے تھے اور میں تنہا ہو گئی تھی، تو میں اللہ کے سامنے بہت روئی، اور میں نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ، آپ نے جوانی میں میرا خاوند مجھ سے واپس لے لیا، اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں بھی آج مر جاؤں اور مجھے بھی آپ بلا لیں گے، یا اللہ میرے بچے رل جائیں گے، میرے بچے در بدر ہو جائیں گے، اور یہ کون ان کو نمازیں سکھائے گا، قرآن سکھائے گا؟ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں، نمازی بناؤں، نیک بناؤں، جب یہ نیک بن جائیں تو پھر مجھے بلا لینا۔
میں ان کو نماز پڑھتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی کہ میں ساری رات اللہ پاک کے سامنے یوں کہہ کے روتی رہی، اور ساری رات آنسو جو بہائے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ دکھلائیں کسے، رہ منزل ہی نہیں۔ اس لیے آپ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے ہونے کا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اپنا بھی ذہن بنائیں، اپنے سارے گھر کا ذہن بنائیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 نمازیں اذان سنتے ہی فوراً ادا کر لیا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے یہ یقین کر لیا کہ سب اللہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ چاہے ذریعہ کوئی بھی بن رہا ہے، ساس ذریعہ بن رہی ہے، صبر کریں۔ بہو ذریعہ بن رہی ہے پریشانی کا، صبر کر لیں۔ خاوند ذریعہ بن رہا ہے پریشانی کا، صبر کریں، چونکہ اس خاوند کے ذریعے سے جو پریشانی آ رہی ہے اصل میں وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ بہو کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ ساس کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ نند کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کا ارادہ۔ دیورانی کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ جیٹھانی کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے سے آ رہی ہے۔ لہٰذا صبر کریں، پیتی رہیں، برداشت کرتی رہیں۔ اس برداشت کرنے پہ آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اور اللہ پاک کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ صبر کریں، شکر کریں۔ سب پریشانی آئے صبر، نعمت ملے شکر۔ دنیا میں پریشانیاں زیادہ ہیں، اور دنیا میں من پسند حالات تھوڑے آتے ہیں، ناگوار حالات زیادہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کا جو تذکرہ کیا ہے نا، وہ 100 سے بھی زیادہ دفعہ کیا ہے۔ صبر کا تذکرہ قرآن پاک میں 100 سے زیادہ دفعہ ہے، اور شکر کا تذکرہ ہے 75 دفعہ۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں پسندیدہ حالات زیادہ آئیں گے یا ناپسندیدہ حالات زیادہ آئیں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، ایسے نہیں ہو رہا، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ ایک نوجوان بچی چاہ رہی میرا رشتہ یہاں ہو، نہیں ہو رہا، صبر کرے۔ ہمارا گھر اپنا ہو، کرائے کے مکان میں ہم نہ رہیں، یہ چاہت ہے، اب ایسے نہیں ہو رہا، صبر کریں۔ میرے بچے کو بڑی نوکری مل جائے، نہیں مل رہی، صبر کریں۔ ناگواریاں آئیں، صبر۔ اللہ نعمت دے، شکر۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، مومن کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، عجبا لامر المومن، مومن کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں۔ ان اصابته سراء فشکر فکان خیرا له، اگر اس کو اچھے حالات آئیں تو وہ شکر کرے، اس کے لیے پھر بھی جنت۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس پہ پریشانی آئے صبر کرے تو بھی اس کے لیے جنت، جنت ہی جنت ہے۔ اس لیے واویلا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے آہ نہ کریں، چپ، اللہ پہ چھوڑ دیں، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، مجھے منظور ہے، میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت خلیفہ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ ان کو گردے میں درد ہوا، اتنا شدید ہوا۔ گردے کا درد کیا ہوتا ہے؟ جن کو ہوا ہے ان کو پتہ ہے۔ گردے میں درد ہوا ان کو، اتنا شدید ہوا کہ تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی تڑپتی ہے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، لیکن تکلیف تو اتنی تھی کہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ اس سرائکی کے الفاظ ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ یا اللہ تو میرا محبوب ہے،
تو میرا محبوب ہے، اور تو نعمتیں تو بہت دیتا ہی رہتا ہے، پریشانی تو کبھی کبھی بھیجتا ہے۔ اے میرے رب، تیری طرف سے آنے والے مجھے سکھ تو قبول ہیں ہی، تیری طرف سے آنے والے مجھے دکھ بھی منظور ہیں، چونکہ تیرے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناگواریوں پر صبر کرنے اور نعمت کے ملنے پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ اور جو آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کی پریشانیاں گھٹتی رہتی ہیں، گھٹتی چلی جاتی ہیں، گھٹتی چلی جاتی ہیں، گھٹتی چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جس وقت ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، عین اس وقت اللہ کی کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ عین اس وقت سر میں درد ہے، اب یہ پریشانی ہے، شدید پھٹ رہا ہے، لیکن پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، دانت ٹھیک ہے، معدہ ٹھیک ہے، گردہ ٹھیک ہے، پھیپھڑا ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، آنتیں ٹھیک ہیں، رگیں ٹھیک ہیں، پٹھے ٹھیک ہیں، جلد ٹھیک ہے، آکسیجن لے رہے ہیں، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، خاوند بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ایک پریشانی، نعمتیں کتنی، ہم اسی ایک پریشانی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہمیں اللہ نے خوشیاں دی ہیں اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کو گھر والوں نے چائے دی، چائے جو دی تو اس میں انہوں نے نمک ڈال دیا، اور وہ بھی ٹکا کے اچھی طرح کڑوا کر دیا چائے کو۔ اب جب چائے دوسروں نے منہ پہ رکھی تو انہوں نے تو پہلی چسکی پہ ہی تھوک دی، اور یہ جو تھے بزرگ ماشاءاللہ مزے لے لے کے، جیسے کڑک اور دودھ پتی چائے پی جاتی ہے چسکیاں لے لے کے، ویسے پی رہے تھے۔ جب پی چکے تو دوسروں نے کہا حضرت آپ نے محسوس نہیں کیا چائے کیسی ہے؟ کہاں محسوس تو کیا تھا۔ کہ کیا تھا؟ کہ کڑوی تھی۔ کہ پھر آپ تو مزے لے لے کے پی رہے تھے۔ کہ ہمیشہ ان ہاتھوں سے مجھے میٹھی چائے ملتی ہے، آج اگر کڑوی ملی تھی اور کہوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ہمیشہ تو مجھے میٹھی ملتی ہے، آج اگر کڑوی ملی تو کوئی بات نہیں، کڑوی پی لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنی ہر ضرورت حاجت پریشانی اللہ کو سنانے، اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ہم گھروں میں ماحول بنائیں، اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا، راحت آئے گی، اطمینان آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔